لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ انسان کی زندگی بہت تھوڑی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی اصل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور پچھلے دنوں عصمت اللہ صاحب بڑی فکر مندی کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ایک رپورٹ کے مطابق 60 سال کی عمر سے اوپر صرف 6-7% ہی جاتے ہیں، 100 میں سے 6-7 لوگ ہی 60 سے اوپر کی عمر تک جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے، اوسط عمر 60-70 کے درمیان ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو 63 سال سے اوپر زندگی گزار رہے ہیں بس وہ بونس پہ گزار رہے ہیں، بونس پہ۔ ہر انسان نے مرنا ہے اور مرنے سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، کوئی بھی نہیں جان چھڑا سکتا۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ ایک لمبے سفر پہ جانے والا ہے، ایک لمبے سفر پہ جانے والا ہے۔ مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہے، قیامت تک قبر کی زندگی ہے، اور پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ پھر 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور اس دن 50,000 سال کا دن ہے، وہ ہر شخص نے وہ دن گزارنا ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں جو سفر کرتا ہے نا، اگر اس سفر میں نیند آ جائے نا، اچھی نیند آ جائے تو وہ سفر گزرتے پتہ نہیں چلتا۔ اگر نیند نہ آئے نا تو پھر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور دوسری ضروریات بھی ہوتی ہیں انسان کی، تو پھر پتہ چلتا ہے سفر بڑا لمبا۔ ان کے یہ 2 دفعہ ہم پیچھے کوئٹہ گئے ہیں نا، یہ تو جوان آدمی ہیں، ان کو تو سفر کا نہیں پتہ چلتا ہوگا، تھکتے نہیں ہیں۔ تو میں نے سفر کیا ہے نا 2 دفعہ، تو پتہ لگ جاتا ہے سفر کسے کہتے ہیں۔ قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ جس کسی کو مشک و عنبر کی ٹیلوں کی سیریں کرنے کے لیے بھیج دے گا نا، بس وہ تو مزے سے میدان حشر کا جو دن ہے وہ گزار لیں گے، مزے سے گزاریں گے۔ وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، چند قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ شانہ مشک و عنبر کے ٹیلوں کی سیریں کرنے کے لیے بھیج دے گا فرشتوں کے ساتھ کہ جاؤ تم وہاں کی سیریں کرو۔ لیکن قبر سے اٹھنے کے بعد حساب کتاب شروع ہونے تک کا زمانہ بھی بڑا لمبا ہے۔ لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کر کے عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے شانوں سے دعا کر دیں، سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ پہلی شفاعت ہوگی جس سے ساری امتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی۔ جب حساب کتاب ہونے لگے گا نا، تب یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ بعض لوگوں کو مشک و عنبر کے ٹیلوں کی سیریں کرنے کے لیے بھیج دے گا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے چلو بھائی حساب کتاب جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، تو تمہیں جنت میں جانے کا تمہارا فیصلہ ہو گیا، آ جاؤ۔ وہ کہیں گے ابھی تو ہم نے اچھی طرح سیر بھی نہیں کی۔ فرشتے کہیں گے کہ 50,000 سال کا دن تھا نا میدان حشر کا، وہ مکمل ہو گیا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ۔ کچھ لوگ ہوں گے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ بھی تکلیف میں نہیں ہوں۔ پھر اس سے آگے بھی سفر ہے، پل صراط کے اوپر سے بھی گزرنا ہے، ہر شخص نے گزرنا ہے۔ صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے، پتہ نہیں پل صراط پہ سے گزرنا ہے، گزر ہوگا بھی کہ کٹ کے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ اس سے وہ پریشان ہوتے تھے، گھبراتے تھے، ڈرتے تھے۔ اس لیے فرمایا نا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ وہ اپنے اندر آنے والوں کو یاد نہ کرتی ہو، اور انسان غافل ہے۔ جب نیک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا کیا تو میرے اندر آ گیا۔ جتنے بھی لوگ میری پشت پہ چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ پسند تھا، تو آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر حد نظر تک اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور جب بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا بڑا ہی منحوس ہے، بہت برا کیا جو تو میرے اندر آیا۔ جتنے بھی لوگ میری پیٹھ پہ چلتے تھے تو مجھے ان میں سب سے زیادہ برا لگتا تھا، تو آج جو میرے حوالے ہوا ہے نا تو پھر میرا سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ قبر اس کو بھیجتی ہے
ایسے حدیث شریف میں آیا انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے جو ہے اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی اور اس کے اوپر اژدہے مسلط کر دی جاتی 70 77 پتہ نہیں 90 یا 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ فرمایا کہ اگر وہ ایک اژدہا وہ اس کو مارتے ہیں اور وہ زمین میں دھنس جاتا ہے اس کے مارنے سے. فرمایا کہ اگر ایک اژدہا ان میں سے زمین پر پھونکار مار دینا تو اس کے زہر کے اثر سے روئے زمین پر قیامت تک گھاس نہ ہوگے. ایسے زہریلے اژدہے ہیں وہ سانپ. فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اور فرمایا کہ اپنے آپ کو زندوں میں سمجھا ہی نہ کرو، اپنے آپ کو مردوں میں سمجھا کرو. پھر نہ کسی چیز کے آنے کی خوشی نہ کسی چیز کے جانے کا غم. یہ موت کی یاد جو ہے اتنا زبردست نسخہ ہے، دنیا کی تکلیفوں کو بھی بندہ بھول جائے اور خوشیوں کو بھی بھول. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی نے چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو نا تو وہ ابن قحافہ کو دیکھ لے، یعنی مجھے دیکھ لے. اتنا اپنے آپ کو مٹایا ہوا تھا. نفس کی اصلاح تکبر کو توڑنے کا بہترین نسخہ ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد کرے. اور جو شخص روزانہ 20 کے 25 دفعہ موت کا تذکرہ کر لے نا یا موت کو یاد کر لے تو وہ قیامت کے دن شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. اس کے لیے دعا ہے ایک، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. جو روزانہ 20 یا 25 دفعہ روزانہ اس دعا کو پڑھ لے قیامت کے دن وہ شہیدوں میں اٹھایا جائے. شہید کا کتنا رتبہ ہے. اس لیے موت کو یاد رکھنا کثرت سے، اور یہ اعمال کو بھی وزنی کر دیتا ہے موت کو یاد کرنا. میں ایک قصہ سنایا کرتا ہوں، وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت قاسم بن عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے، جو ہمارے سلسلے کی ایک بزرگ بھی ہیں ہمارے سلسلے کے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قاسم جو پوتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ. پھر آگے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، حالانکہ جو یہ اعمال کرتے ہیں وہی ہم بھی وہی اعمال کرتے ہیں. تو کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبولیت عطا فرمائی؟ تو حج کے سفر پہ تھے یہ، 1 سال حج کرتے تھے، 1 سال جہاد کرتے تھے حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. تو سفر میں تھے کہ رات کا وقت ہوا اور اچانک ہوا چلی اور چراغ بجھ گیا. تو وہ فرماتے ہیں حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو اٹھے چراغ درست کرنے لگے اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آہیں نکلنا شروع ہو گئی کہ ہائے قبر کا اندھیرا، کیا بنے گا قبر کا. موت یاد کرنی شروع کر دی. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سمجھ میں آئی کہ یہ بات ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا. یہ قلبی کیفیات ہوتی ہیں جو اولیاء اللہ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں. اعمال تو ہو سکتا ہے بعض حضرات کے ان اولیاء سے زیادہ ہوں. روزے رکھتے ہیں لوگ، بہت رکھتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور بھی صدقات بھی کرتے ہیں. بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں جو اللہ والوں سے عام لوگ زیادہ کر لیتے ہیں. ہوتے ویسے یہ بھی اللہ والے ہی ہیں. یہ ایویں ہم نے جو ہے نا، اللہ والوں کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے. جو متبع شریعت و سنت ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. بس صرف سمجھانے کے لیے میں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ والے بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ اللہ والا سمجھتے بھی نہیں، حالانکہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں. ان کی ولایت لوگوں پر ظاہر نہیں ہوتی لیکن اللہ والے ہوتے ہیں. ان کا مقام اللہ کے ہاں بڑا اونچا ہوتا ہے. وہ مقام کس وجہ سے ہوتا ہے وہ بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں. ظاہری اعمال کی بنسبت باطنی اعمال ان کے زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اعمال وزنی ہو جاتے ہیں. کیونکہ وزن اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے. ان کا اندر میں اللہ تعالیٰ شانوں کے ساتھ تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ باطن میں بھی اللہ کے ساتھ بڑا راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں باطن میں بھی.
ان کا دل منور ہوتا ہے. اور یہ پوچھ رہے تھے ایک دن، اب میں نام نہیں لیتا ان کا، آپ تو جانتے ہیں میں ریکارڈ ہو رہا ہے نا، میں ان کا نام نہیں لیتا، یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے سوتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ جی وہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کہ پتہ چلے کہ لطائف جو جاری ہو گئے ہیں، یہ سلوک طے ہو گیا ہے، نقش بندی سلوک ہو گیا ہے اور آگے مجددی اسباق جو ہے وہ کرنے ہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ طے ہو گیا ہے؟ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانوں کی پہچان ہو جائے. واہ سبحان اللہ، پہچان تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ تو تصوف و سلوک کے اندر بالکل پہلا درجہ ہے، محبت سے بھی پہلے کا. اور میں کہتا ہوں کہ ساری رات ہیر رانجھا کی کہانی سناتے رہے اور صبح کو اٹھ کے پوچھا کہ ہیر جو تھی وہ مرد تھا یا عورت تھی. ساری رات محنت کرتے رہے. میں کہ ڈائری میں بھی لکھتا رہتا ہوں، بیان بھی کرتا رہتا ہوں. سب سے پہلے معرفت حاصل ہوتی ہے، پھر محبت آتی ہے، پھر تعلق بنتا ہے، پھر قرب نصیب ہوتا ہے. قرب جو ہوتا ہے نا یہ اعلیٰ درجہ ہے ولایت میں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے. قرب والوں کو اللہ اپنے سامنے رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھے گا، بالکل سامنے رکھے گا، اور ان کا درجہ جنت میں بہت اونچا ہوگا. ساری محنت تو قرب کے لیے ہے، ابھی تک یہ پہچان میں اٹکے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ نقش بندی سلوک ہو گیا ہے اور آگے مجددی سلوک کرنا ہے. قلبی کیفیات اللہ والوں کی جو ہوتی ہے نا وہ بنتی ہیں یہ اسباق سے، قلبی ذکر میں فنائیت نصیب ہوگی جب ہر غیر سے ہٹ کٹ کے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور شہوت کنٹرول ہوگی. اب اگر یہ صفات ہی نہیں حاصل ہوئی اور فنائیت نہیں حاصل ہوئی نا، آگے بندہ نہیں چل سکتا. بعض اوقات مشائخ اگلے اسباق دے دیتے ہیں، ایسی ہلکا پھلکا ذکر جاری ہوتا ہے، ہلکا پھلکا سا، تو آگے سبق دے دیتے ہیں شوق کے لیے، تکمیل ہوئی نہیں ہوتی. ہمارے بعض مشائخ تو جب تک تکمیل نہیں ہو جاتی تھی نا ایک لطیفے کی، اس وقت تک اگلا سبق نہیں دیتے تھے. لیکن آج کل مشائخ جو ہے نا اگلا سبق اس لیے دیتے ہیں کہ کچھ تھوڑا شوق پیدا ہو جائے گا، چلو محنت تو کرتے کوئی نہیں ہے. تو جو باطنی کیفیات ہے نا، جو بندہ ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہو، جس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ شانو کے ساتھ حضوری حاصل ہو، کھاتے پیتے بھی، چلتے پھرتے بھی، بات چیت کرتے بھی، دوسرا بندہ ظاہری اعمال کر کے اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے تو حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، اس پہ زور دیتے تھے فقہ کا علم بھی حاصل کریں. سب سے پہلے تو عقائد کا علم حاصل کریں. عقائد ہمارے اہل سنت والے ہونے چاہیے، اہل سنت والجماعت کے عقائد ہوں. دوسرا فقہ کا علم ہے، ظاہری شریعت پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر تو ظاہری علم کے بغیر بات نہیں بنتی، علم حاصل کیے بغیر. تیسری چیز جو ہے وہ تصوف کا علم ہے، وہ باطنی علم ہے. جب ان تین چیزوں کا علوم حاصل ہوں گے تب انسان صحیح معنی میں عالم ربانی کہلانے کا مستحق ہوتا ہے. بات یہ کر رہا تھا موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرے، پھر دل لگے گا، پھر انسان دنیا کے میں سنت کی وجہ سے چیزوں کو استعمال کرے گا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرے گا، ان میں دل نہیں لگائے گا کہ جی جب تک میرے روز بروز کھانے کو دل کر رہا ہے اور پیپسی پینے کو دل کر رہا ہے، کولڈ ڈرنک پینے کو، میں پیپسی کوکو کولا کا تو نام ہی نہیں لینا چاہیے ہے جی، نیکسٹ کولا پینے کو دل کر رہا ہے، گورمے پینے کو دل کر رہا ہے جی، اور جب تک پینے لوں میں چین ہی نہیں آتا. یہ نفس کے بندے ہیں، یہ جائز ہے، جائز مل گیا اللہ کا شکر ادا کریں، مل گیا نعمت اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں، اور کبھی جی چاہی چیز کو چھوڑ بھی دیں، اس لیے کہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے، درجات کو بلند کروانے والی چیز ہے. یہ جی چاہی چیز کو چھوڑ دیں، کبھی جی چاہی چیز کو استعمال بھی کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ دل سے نکلے گا الحمدللہ، اللہ نے نعمتیں کھلائیں، حساب دینا پڑے گا. وہ کہہ رہے تھے ہاں